تو قرآن خوانی ہوتی ہے. آپ نیا آفس لیتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے. کوئی انسان مر جاتا ہے تو آپ قرآن پڑھتے. میں قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے قرآن پڑھو کسی کے مرنے کے بعد. میں کہیں بھی کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے جہاں اللہ کے رسول یا صحابہ نے کبھی قرآن پڑھے کسی کے مرنے کے بعد. نیا گھر خریدتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے. آپ نیا آفس لیتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے. کوئی انسان مر جاتا ہے تو آپ قرآن پڑھتے. میں قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے قرآن پڑھو کسی کے مرنے کے بعد. میں کہیں بھی کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے جہاں اللہ کے رسول یا صحابہ نے کبھی قرآن پڑھے کسی کے مرنے کے بعد کہ قرآن خوانی مرنے کے بعد لوگ کو بلایا جاتا ہے اور قرآن پڑھایا جاتا ہے. اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے بے شک پڑھو. آپ ہر روز پڑھو, عربی میں پڑھو اور معنی کے ساتھ پڑھو. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جاتا ہے فرانس بی اے میں گریجویشن کرنے کے لیے. ایک ہندوستانی جاتا ہے فرانس اور وہ فرینچ زبان نہیں جانتا ہے. فرینچ زبان نہیں جانتا ہے لیکن انگلش جانتا ہے, اور انگلش کی لکھاوٹ ABCD وہ فرینچ میں بھی ہے لیکن معنی الگ ہے. تو وہ فرانس جاتا ہے گریجویشن کرنے کے لیے. ہر روز وہ کالج میں حاضری دیتا ہے. اسے ملتا ہے پی از فار پریزنٹ. ہر روز وہ حاضری دیتا ہے. جب ایگزامینیشن کا پیپر آتا ہے لیکن وہ کچھ سمجھتا نہیں کیونکہ وہ فرینچ نہیں جانتا ہے. جب ایگزامینیشن کا دن آتا ہے وہ ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے, وہاں بھی اسے پی ملتا ہے, پی فار پریزنٹ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب وہ پورے سال میں کچھ فرینچ میں نہیں سمجھا, وہ ایگزامینیشن میں بیٹھیں گا, ایگزامینیشن پیپر بھی ہے فرینچ میں, کیا وہ ایگزامینیشن میں پاس ہوں گا؟ بالکل نہیں. پی کا مطلب پاس نہیں, پی کا مطلب پریزنٹ. لیکن وہ پاس نہیں ہوں گا, اسے پاس ہونے کے لیے سمجھنا پڑے گا. تو اسی لیے اگر آپ اس زندگی میں پاس ہونا چاہتے تو آپ کے لیے فرض ہے کہ اس زندگی کے بارے میں جانیں, کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے, کیا فرض ہے کیا حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی ہے تاکہ وہ جانچ سکے کہ آپ میں سے سب سے اچھا کون ہے عمل میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ جانچ سکے آپ میں سے عمل میں سب سے اچھا کون. تو یہ ٹیسٹ میں جب آپ بیٹھ رہے ہیں, اس ٹیسٹ کے اصول آپ نہیں جانتے, اچھا کیا برا کیا, فرض کیا حرام کیا, تو کیا فائدہ. تو اگر آپ اس امتحان میں زندگی کے امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس امتحان کے اصول کیا ہے, اس کے فرائض کیا ہے. میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک قریب دوست بمبئی سے آتا ہے کشن گنج میں آپ کو ملنے کے لیے, لیکن وہ انگریزی زبان میں مہارت رکھتا ہے میرے جیسا, اور وہ ٹوٹی پوٹی اردو بات کر لیتا ہے میرے جیسا. آپ کے ساتھ آتا ہے کشن گنج میں, ایک ہفتہ رہتا ہے, آپ کا قریب دوست ہے, ایک ہفتہ رہتا ہے اور آپ کا جگری یار ہے. ایک ہفتے بعد وہ واپس جاتا ہے, لیکن کیونکہ وہ اردو یا ہندی تھوڑی بہت بول لیتا تھا لیکن لکھنا نہیں آتا ہے, وہ بمبئی جا کے آپ کو خط لکھتا ہے انگریزی میں, اور انگریزی زبان آپ کو نہیں آتی. وہ خط جب آپ کو انگریزی میں لکھتا ہے, آپ کو انگریزی نہیں آتی, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ میرا جگری یار کیا کہہ رہا ہے اپنے خط میں, کوشش کریں گے کہ نہیں؟ آپ کیا کریں گے, اس خط کو لے کے جائیں گے ایسے انسان کے پاس جو انگریزی جانتا ہے, اور اس خط کا ترجمہ کر سکے گا. آپ جاننا چاہیں گے کہ میرے جگری یار نے, میرے قریب دوست نے خط میں کیا لکھا. تو یہ فرض نہیں کہ آپ جاننا چاہیں گے
کہ ہمارے خالق ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام میں کیا پیغام دیا انسانوں کے لیے. آپ کو آخری پیغام کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. تو فرض نہیں ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں اپنے رب اپنے خالق اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغام کا. ہم مسلمان الحمدللہ قرآن مجید کی عزت کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اتنی عزت دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے مین مقصد کو بھول جاتے ہیں. عزت دو لیکن قرآن مجید کے مقصد کو مت بھولو. ہم مسلمان قرآن مجید کو ایک اونچے شیلف پہ رکھتے ہیں، اپنی الماری کے سب سے اونچے شیلف پہ رکھیں گے، اتنے اونچے شیلف پہ کہ آپ کو سٹول لینے پڑیں گا، اور قرآن مجید کو پھر رکھتے اوپر کہ اتارنے کے لیے اس کو مشکل ہو جائے. قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے، ایک گائیڈ ہے. آپ اگر گائیڈ ہر روز جو پڑھی جانے والی کتاب ہے اس کو اتنے اونچائی پہ نہیں رکھیں گے کہ اس کو نکالنا مشکل پڑے، ایسے جگہ پہ رکھیں گے جہاں سے نکالنا آسان ہے. ہم مسلمان قرآن مجید کو مخمل کے کپڑے میں باندھتے ہیں، اور اتنا ٹائٹ باندھتے ہیں کہ کھولنے کے لیے 5 منٹ لگتا ہے، اور اگر بند کرنے پڑے وہ مخمل کے کپڑے میں باندھنے کے اور 5 منٹ لگیں گا. تو اگر آپ کے پاس 10 منٹ ہے تو آپ سوچیں گے 10 منٹ میں قرآن کیا پڑھنے کا، 5 منٹ تو کھولنے کے لگے گا، 5 منٹ باندھنے کے لیے تو چھوڑو بھی نہیں پڑیں گے. قرآن مجید کو عزت دو، قرآن مجید کا احترام کرو، لیکن اتنا مت کرو کہ مقصد ہی فوت ہو جائے. عزت دو، اونچائی پہ رکھو، پر اتنی اونچائی پہ نہیں کہ نکالنا مشکل پڑے. اس کو محفوظ رکھو، لیکن اتنا ٹائٹ مت باندھو کہ کھولنا مشکل پڑے اور بند کرنا مشکل پڑے. ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے 1000 چیز سوچتے ہیں، جیسے وہ RDX بم ہے. قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ میں جوتے میں ہوں تو قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں، میں کھڑا ہوں تو قرآن مجید کو پکڑ سکتا ہوں کہ نہیں، میں ٹریول کر رہا ہوں، میں سفر کر رہا ہوں، قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں سفر میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں جدھر کام کر رہا ہوں ادھر پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں جوتے کے ساتھ ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں. ہم 1000 سوالات پوچھتے ہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے، جیسے وہ RDX بم ہے. قرآن مجید ہمارے زندگی کی ہدایت کی کتاب ہے. وہ ایسی کتاب ہے جو روز پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہم جوتے کی حالت میں قرآن مجید کو نہیں پکڑ سکتے، ہم کبھی سفر کر رہے تو قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے. ہمارے اتنے خود کے شرائط ہے کہ یہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سے روکتے ہیں. یہ ہمارے بنائے ہوئے شرائط ہے جو قرآن مجید کو پڑھنے سے روکتے ہیں. یہ ہدایت کی کتاب ہے، اسے روز پڑھو. آپ جب عرب ممالک جائیں گے آپ دیکھیں گے عرب جب مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور اگر چند منٹ باقی ہے 10 منٹ باقی ہے تو ضائع نہیں کرتے. کیا کرتے؟ فوراً قرآن مجید کو لیتے اور پڑھنے لگتے. آپ اپنے ادارے میں آپ جو تجارت کرتے ہیں، آپ کے جتنے ملازم ہیں ان کے اوپر فرض کر دو قرآن مجید پڑھنے کے لیے. ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں ممبئی میں، وہاں تقریباً ماشاءاللہ 400 سے زیادہ ملازم ہیں. فرض ہے کہ سب سے پہلی چیز جب وہ آئیں گے اپنا انگوٹھا ڈالیں گے ٹائم مشین پہ تو ٹائم رجسٹر ہو جاتا ہے کون سے وقت آئے. سب سے پہلی چیز کرے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، کم از کم 1 رکوع. فرض ہے، چاہے 15 منٹ لگے چاہے 20 منٹ لگے، 1 رکوع تو کم از کم پڑھے یا 2 رکوع پڑھے، جتنا بھی پڑھ سکتے. عربی میں پڑھے، اس کے ساتھ ترجمہ پڑھے. لوگ کہیں گے 400 لوگ ہر روز 15 سے 20 منٹ، یہ تو فضول خرچی ہے. آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ملازم اگر قرآن مجید پڑھیں گے معنی کے ساتھ، وہ پڑھیں گے کہ ایمانداری کتنی اچھی چیز ہے، رشوت دینا نہیں چاہیے، رشوت لینا نہیں چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ کے تجارت میں برکت ہوں گی. اگر غیر مسلم بھی آپ کے وہاں کام کرے، اگر ترجمہ پڑھیں گے تو وہ ہدایت پائیں گے. اور جب بھی وقت آپ کو ملے تو کوشش کرے کہ قرآن مجید پڑھے. ایک ہوتا ہے کہ پہلے صف سے آخری تک پڑھے، اگر بیچ میں وقت مل گیا تو آپ انڈیکس کے ذریعے، انڈیکس ہوتا ہے مثال کے طور پہ قرآن مجید عبداللہ انڈیکس ہے،
آپ انڈیکس کے جو موضوع پہ پڑھنا چاہتے ہیں، نساء عورت کی موضوع پہ پڑھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا قرآن مجید میں پڑھیے، جو موضوع پہ آپ کو انٹرسٹ ہے انڈیکس کے ذریعے پڑھ سکتے. آپ قرآن مجید کو کہیں سے کھول کے پڑھ سکتے، لیکن جب بھی آپ کو وقت ہے آپ قرآن مجید پڑھیے، یہ آپ کو ہدایت دیں گا اور انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر میں، سورہ نمبر 59 میں، آیت نمبر 21 میں، کہ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو یہ پہاڑ جھک جاتا اور پردے ہو جاتا ہے اللہ کے خوف میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 21 میں، اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ جھک جاتا اور پردے ہو کے گر جاتا اللہ کے خوف سے. لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. پہاڑ نشانی ہے طاقت کی. ہم مسلمانوں کے اوپر اگر قرآن نازل ہوا سارے انسانوں پہ، ہم مسلمان اگر پڑھے اور اس سے ہدایت پائے تو انشاءاللہ یہ ہمیں فائدہ مند ثابت ہوگا اس دنیا میں اور آخرت میں بھی. اور آج ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں کہ مسلمان ہمیشہ نیچے دیکھے جاتے. ایک وقت تھا جو مسلمان عروج پہ تھے، آج ہم عروج پہ نہیں ہیں، آج ہم نیچے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے ہم مسلمان قرآن اور حدیث کے قریب تھے، اسی لیے ہم عروج پہ تھے. آج ہم مسلمان نیچے ہیں کیونکہ ہم قرآن مجید سے دور ہوتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اگر پھر سے ہم قرآن مجید کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے عروج پہ پہنچ جائیں گے. میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس حدیث سے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی، جو صحیح بخاری میں ہے، جلد نمبر 6 حدیث نمبر 5027 میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے اور اس کا علم دوسروں تک پہنچاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.